درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح بہت ہی مجرب عمل مبارک آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روشن ضمیری کے لیے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یعنی کہ آئندہ جو ہونے والے واقعات یا باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اشارے آنے شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو چھٹی حس کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھٹی حس تیز کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات آپ نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مستقبل کا جو مطلب ہے، ظاہری بات ہے اصل تو سب اللہ کو ہی پتہ ہے، ہر چیز کا ہی اللہ کو پتہ ہے، لیکن خاص کر جو مستقبل ہے اس کے بارے میں مطلب یہ اشارے آتے ہیں، اندازے آتے ہیں، یہ آپ کو لگیں گے۔ اگر آپ کسی کو وہ اندازہ بتائیں تو ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے بھائی باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے جو اشارہ مل رہا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل مبارک آپ نے لگاتار یعنی کہ تحیات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ جو روحانی طور پہ جو موکلات ہیں یا مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتی جائیں گی۔ اس عمل کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اجازت کی ضرورت لازمی ہے۔ تو سب سے پہلی جو اس میں شرط ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو مکمل سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو بندہ مطلب میرا سبسکرائبر ہوگا جو اس ویڈیو کو لائک کرے گا، لائک کا یعنی کہ جو کلک کرے گا، اس کے بعد کمنٹس میں کچھ بھی لکھ دے اور کم از کم ایک سبسکرائبر مجھے دے تو اس کو میری روحانی طور پہ اجازت شامل ہوگی۔ اللہ کے کرم سے جب وہ عمل مبارک یہ ان شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ کرے گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اشارے آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ان سب جو میری جو شرائط کہہ لیں یا ریکویسٹ کہہ لیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی معاملات کا مطلب خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو عمل مبارک ہے میرے بھائی سارے نوری عمل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں جتنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پنج گانا وہ تو آپ لازمی پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ویسے بھی پڑھنی پڑتی ہے بھائی یہ میرے عمل کرو یا نہ کرو، نماز پنج گانا پڑھو۔ اس کے علاوہ پھر کوشش کرو کہ جتنا ہو سکتا ہے برائی سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے اچھے کام کرو، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کے گھروں میں لڑائیاں پڑوانا چھوڑو، یا کوئی بھی ایسے کام جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو وہ کام آپ چھوڑو۔ تو انشاءاللہ یہ جب آپ پھر روحانی طور پہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ بھائی پھر وہ آپ کی جو روحانیت پھر بڑھتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو پھر ہر کام جو ہے نا جو مہینوں میں ہونا تھا وہ دنوں میں کیا، منٹوں کیا، سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ صرف ہوتا ہے کہ ہمیں یہی کہہ لیں کہ ذرا ایمان کی کمی ہوتی ہے یا ہمیں تھوڑا سا یقین ہی ہم رکھتے ہیں ان مطلب عملیات پہ یا وظائف سے، جس کی وجہ سے پھر عمل میں نا دیر لگتی ہے۔ اور میں تو آپ کو خیر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اگر آپ میری بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو افاقہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا جو مقصد ہے وہ جائز پورا ہوگا۔ میں کوئی بھی مقصد ہے اگر اس میں بتانا بھول بھی جاؤں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ صرف جائز مقاصد کے لیے میرا جو بھی عمل مبارک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے اگر آپ اس کا آغاز جو ہے نا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نوچندی جمعرات سے ہی کرنا ہے۔ اس میں کوشش پوری کرنی ہے کہ کوئی اور دن نہ ہو۔ نوچندی جمعرات کا مطلب ہے کہ بھائی اسلامی مہینے کی 3 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان جو بھی اسلامی دن ہوتے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھنا ہے۔ اسلامی مہینے کی 3 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان جو بھی دن آئیں گے وہ نوچندی دن ہوں گے۔ اس میں جو بھی بدھ والا دن آئے گا، بدھ والا دن گزار کے یعنی کہ بدھ والے دن کی جب مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے تو مغرب کے بعد کیا ہو جائے گا، وہ جمعرات شروع ہو جائے گی، یعنی کہ بدھ والے دن کے بعد مغرب پڑھی، مغرب کے بعد جو رات آئی ہے وہ جمعرات کی رات ہے، تو اس ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد یا جب بھی آپ سوتے ہیں، ظاہری بات ہے نماز عشاء تو آپ پڑھیں نا، ٹھیک ہے۔ تو نماز عشاء کے بعد آپ نے سونے سے قبل باوضو حالت میں 1001 مرتبہ 1001 ٹائمز یہ جو عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے نا، اس کو تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے آرام سے پڑھنا۔ آپ چاہیں تو بیڈ کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی کہ جدھر آپ چارپائی یا بیڈ پہ آپ نے سونا ہے باوضو حالت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، باوضو حالت میں بیڈ پہ چلے جائیں اور پھر یہ آپ پڑھیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے کہ بھائی آپ نے فرض کو نماز عشاء پڑھی ہے ادھر ہی آپ نے یہ واللہ عالم بالصواب یہ 1001 مرتبہ 1001، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا اور ادھر ہی آپ نے سو جانا ہے۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ بھائی اول آخر آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ پڑھیں گے نوچندی جمعرات سے عمل سٹارٹ کریں گے تو پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 1000 مرتبہ واللہ عالم بالصواب،
ٹھیک ہے، یہ اس طرح پڑھ کے پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریفی اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے چپ کر کے سو جانا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مطلب پرہیز رکھیں، کوئی خاص مطلب جو ہوتا ہے نا جلالی جمالی پرہیز، یہ مکمل تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ پورا پرہیز نہیں کر سکتے، مطلب مچھلی انڈا دودھ دہی گوشت وغیرہ نہیں چھوڑ سکتے، تو کم از کم اتنا کریں کہ جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے کم از کم کوئی بدبودار چیز نہ کھائیں، دانت برش کر لیں، مسواک کر لیں، دانتوں میں سے بو وغیرہ نہ ہو آپ کے جسم میں، کوشش کریں کہ اگر خوشبو والا آتا رہے تو وہ لگا کے سو جائیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بھائی خواہ میں نا آپ کو اشارے آنے شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد ایسا اگر آپ کا جو کامل یقین رہا آپ نے اپنے مستقل مزاجی سے کرتے رہے تو آپ کو چلتے پھرتے بھی انشاءاللہ جو ہے نا اشارے آنے شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی روحانی پاور پہ، باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ضرور ہے کہ بھائی مستقبل کا حال بالکل اللہ جانتا ہے، لیکن جو بھی اشارے آئیں گے یہ آپ نے سب کو یہی کہنا ہے کہ بھائی مجھے یہ پتہ چل رہا ہے، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے لازمی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مطلب نماز پنجگانہ کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، صرف یہ کریں گے تو مطلب سیدھی بات ہے، پھر وہ مشکل ہے کہ آپ کے اوپر روحانی قوت اتنی بیدار ہو کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے آئیں۔ اور باتوں کا یہ ہے کہ آپ کو خود ہی مطلب مختلف اشارے آئیں گے، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی بہن بھائی کے بارے میں، کبھی اپنے بارے میں، ہو سکتا ہے ایسا یہ آپ چلتے پھرتے جب آپ کسی بندے سے ملے تو اس کے بارے میں آپ کو مطلب اشارے آنے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے دل میں یہی سمجھنا کہ آپ کے دل میں اشارہ آ جائے گا، آپ کو محسوس ہو جائے گا میں نے یہ بات کرنی ہے، آپ کے زبان کے اوپر وہ الفاظ آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نے جیسے پہلے کہ بتایا کہ پرہیز کرنا بہتر ہے، لیکن پرہیز چونکہ مشکل ہوتا ہے تو کم از کم بو والی چیز، کوئی بھی پیاز جو ٹماٹر ہوتا ہے نا، لہسن پیاز وغیرہ، یہ بدبودار چیز عمل سے کم از کم 1-2 گھنٹے پہلے مت کھانا۔ باقی اگر آپ نے دن میں چلو کھانا پینا کرنا تو وہ کھاتے رہو، کیونکہ وہ سیدھی بات ہے بھائی وہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی جب آپ سونے سے پہلے یہ عمل مبارک کریں گے، اگر آپ کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہوئی تو بھائی وہ آپ جا سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ٹوائلٹ سے آتے جاتے یا بیڈ سے مطلب بیڈ پہ دوبارہ واپس لیٹنے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہے تو پھر آپ بول لو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب یہ عمل مبارک کی بیسٹ پاور اسی ٹائم ہوتی ہے کہ جب آپ نہ بولو، اور گھر میں آپ یہ بتا سکتے ہو کہ بھائی میں کوئی عمل کر رہا تو جس کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو عمل آپ پڑھ رہے ہو یہ نہیں آپ نے بتانا، لیکن ویسے آپ بتاؤ کہ بس میں کوئی وظیفہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم سے آپ کو بڑے بڑے پیارے نظارے آئیں گے، بڑی بڑی پیارے اشارے آئیں گے، مطلب آپ کو مطلب ہو سکتا ہے خواب آنے شروع ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ مطلب کوئی آپ کو دل میں نہ بغیرہ بات بتا کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب میں نے بھی تو آپ کو میرے خیال میں ہر چیز بالکل کلیئر بتا دیا، پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھیں، اور جو اس کی شرائط ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے۔ تو جو ویڈیو نہیں پوری سن رہا اور جو باقی شرائط پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کو میری کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و معاملے رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کو ہدایت بخشے اور ہماری تمام جائز حاجات پوری کرے۔ بہت جلد کسی اچھے میسیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔